اسرائیل پر ایرانی حملوں کے بعد دونوں ممالک میں کشیدگی بڑھ چکی ہے۔ آج ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی نے 5 سال بعد تہران میں نماز جمعہ کا خطبہ دیا اور امامت کرائی۔ اس موقع پر آیت اللہ خامنائی کا کہنا تھا کہ ایران کا اسرائیل پر حملہ جائز تھا اور ہم اسرائیل کو جواب دینے میں تاخیر نہیں کریں گے اور نہ ہی جلدی کریں گے۔ دوسری جانب اسرائیل نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ اس نے حسن نصر اللہ کے ممکنہ جانشین ہاشم صفی الدین کو نشانہ بنایا ہے، یعنی ایسا کر کے اسرائیل ایران کو پیغام دے رہا ہے۔ اسرائیل نے تو ایران پر جوابی حملے کا اعلان بھی کیا ہے، جس پر ایران پہلے سے خبردار کر چکا ہے کہ اگر اسرائیل نے جوابی حملہ کیا تو ایران اس سے بھی زیادہ تکلیف دہ حملے کرے گا۔ اب اس ساری صورتحال میں امریکہ ہمیشہ اسرائیل کی پشت پر کھڑا نظر آ رہا ہے اور اب پینٹاگون کے مطابق امریکہ ایران پر ممکنہ حملے کے حوالے سے اسرائیل کے ساتھ مشاورت کر رہا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ امریکہ اسرائیل کی حمایت کیوں کرتا ہے؟ تو در حقیقت امریکہ اور اسرائیل کے آپس میں مالی مفادات جڑے ہوئے ہیں۔ دوسری جنگ عظیم کے بعد سے اسرائیل سب سے زیادہ امریکی وسائل حاصل کرنے والا ملک ہے۔ رواں مالی سال مارچ میں شائع ہونے والے امریکی کانگریس کی ایک رپورٹ کے مطابق سن 1946 سے 2023 تک امریکہ نے اسرائیل کو $260 ارب کی مدد کی ہے، جس میں سے نصف جو ہے وہ عسکری امداد ہے۔ اسرائیل کے لیے امریکی حمایت صرف دو طرفہ امور تک محدود نہیں رہی۔ امریکہ اسرائیل کو ہر موقع پر اسرائیل جیسی ظالم ریاست کو تحفظ فراہم کرتا رہا ہے۔ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کے مستقل رکن کے طور پر امریکہ نے ہمیشہ اسرائیل کے حق میں اپنی ویٹو طاقت کا استعمال کیا ہے اور اس کو فلسطینی علاقے کے کچھ حصوں پر اس قبضے کی وجہ سے لگنے والی پابندیوں سے بچایا ہے، جسے اقوام متحدہ غیر قانونی قرار دیتی ہے۔ پھر اسی طرح دوسری عالمی جنگ کے خاتمے پر امریکہ اور سوویت یونین دنیا کی دو بڑی طاقتوں کے طور پر ابھرے تھے جو عالمی اثر و رسوخ حاصل کرنے کے لیے کوشاں تھے۔ اس وقت جنگ کی تباہی اور تباہلی کے باعث یورپی طاقتیں کمزور پڑ چکی تھی۔ ویسے میں اسرائیل کے قیام کا اعلان تو پھر دنیا میں یہودیوں کی سب سے بڑی کامیابی کے طور پر اور سب سے بڑے جو ہے وہ سیلیبریشن کے طور پر دیکھا جا رہا تھا کہ دنیا کی سب سے بڑی آبادی جو یہودی آبادی کے طور پر جو ہے وہ اسرائیل مارز وجود میں آ رہا ہے، اور پھر امریکہ نے فوراً اسرائیل کو تسلیم کیا۔ اب امریکہ صرف اپنے مفاد کی خاطر صہیونی ریاست کا ساتھ دے رہا ہے۔ اس کا اصل چہرہ دنیا کے سامنے آشکار ہو چکا ہے۔ یہ کانفلکٹ ہے، لیکن ہاتھی کے دانت کھانے کی اور دکھانے کی اور ہیں۔ ابھی ایک بریک لیں گے اور بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو پھر پی سی بی نے کچھ اصلاحات کا بیڑا اٹھایا ہے۔ پاکستان کرکٹ بورڈ کیا چینجز کر رہا ہے، اس پر بات کریں گے اس بریک کے بعد ہمارے ساتھ۔ پاکستان کرکٹ ٹیم میں بہتری کے لیے پی سی بی میں اصلاحات کا آغاز ہو گیا ہے۔ اب یہ اطلاعات ہے کہ کھلاڑیوں کی خراب کارکردگی کی وجہ سے ان کے سینٹرل کانٹریکٹس میں بڑے پیمانے پر تبدیلی کی جا رہی ہے۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق کرکٹ بورڈ نے تاحال 2024-25 کے سینٹرل کانٹریکٹ کے ناموں کا اعلان تو نہیں کیا، البتہ میڈیا رپورٹس کے مطابق نئے سینٹرل کانٹریکٹ میں بڑے پیمانے پر اکھاڑ پچھاڑ کی جا رہی ہے۔ اسے کیٹیگریز میں پچھلے سال کی طرح بابر اعظم، محمد رضوان اور شاہین آفریدی ہی رہیں گے اور یہاں کسی نئے نام کا کوئی امکان نہیں ہے۔ دوسری جانب ٹیسٹ کپتان شان مسعود بی کیٹیگری تک محدود رہیں گے، ان کے ساتھ اس کیٹیگری میں نسیم شاہ، فخر زمان اور شاداب خان کی جگہ پکی ہے۔ البتہ پچھلے سینٹرل کانٹریکٹ میں بی کیٹیگری کا حصہ بننے والے سابق ٹیسٹ کپتان وکٹ کیپر سرفراز احمد اور فاسٹ بالر حارث رؤف کا بی کیٹیگری میں رہنا ناممکن ہے۔ اسی طرح آل راؤنڈر محمد نواز کا نام بھی بی کیٹیگری کا حصہ نہیں ہوگا۔ سی کیٹیگری میں عبداللہ شفیق برقرار رہیں گے، البتہ یہاں ان کے ساتھ سائم ایوب، سعود شکیل، اسامہ میر اور میر حمزہ کی شمولیت متوقع ہے۔ پاکستان کرکٹ ٹیم اب انگلینڈ کے ساتھ جو ہے وہ سیریز کا جو ہے وہ آغاز کرنے جا رہی ہے اور اس کے لیے وقت بھی جاری ہے۔ دوسری طرف پاکستان کرکٹ بورڈ کے اندر بھی اکھاڑ پچھاڑ ہو رہی ہے، کچھ تبدیلیاں آ رہی ہیں اور ان کو مینڈیٹری چینجز کہا جا رہا ہے۔ ہوپ کہ ان چینجز کے ساتھ پاکستان کرکٹ ٹیم کی پرفارمنس کے اندر بھی چینج آئے گا، بہتری آئے گی۔ پروگرام کے وقت اپنے اختتام کو پہنچا، آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ اگلے ہفتے۔ اپنا رکھیے خیال، اللہ حافظ۔